سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. محترم ناظرین اور سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بقرہ سے تدبر قرآن کے کلاس میں الحمدللہ آیت نمبر 69 سے انشاءاللہ تعالی آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن ماشاءاللہ سپارہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، تو سب سے پہلے الحمدللہ ایز یوزول سب سے پہلے ہم اس کا روٹ ورڈ لکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آغاز کرتے ہیں میرے محترم۔ قالو، اس کا روٹ ورڈ وہی قالا، اوریجنلی ہے قاوالا، ٹھیک۔ ادعو، یہ فعل امر ہے، لے چکے ہیں، اس کا ماضی ہے دعا، اور یہ اصل میں دعوا، دعا یدعو، تو اوریجنلی یہ الف جو ہے یہ واو ہے، اس نے ہو جائے گا دعوا، ٹھیک۔ لنا جار مجرور، رب ہم لے چکے ہیں پہلے الحمدللہ، جی۔ اچھا، اسی طریقے سے یبین، یہ بھی ہم لے چکے ہیں بانا یبینو، جس کا روٹ ورڈ ہے با یا نون، با یا اور نون۔ لنا وہی ہے ما حرف لونہا، یہ نیا لفظ ہے ہماری نجوارہ ہے۔ لون، اس کا روٹ ورڈ ہے لانا، لانا یلونو، اصل میں یلونو ہے، لانا یلونون، مگر ہو گیا لانا یلونو، ٹھیک۔ اور یہ میرے محترم کیا ہے؟ اس کا اوریجنل ہے لا و نا، لا و نا، یہ اس کا اوریجنل ہے، لکھ لیجیے۔ قال، پھر آ گیا، وہی قولا، انہو حرف توکید، یقول، پھر آ گیا قاوالا، انہا حرف توکید، پھر آ گیا بقرتن، اگین بقرہ، بقرہ، جی، پھاڑنا، پیٹ کو پھاڑنا، ٹھیک۔ اس کے بعد صفراء، اس کا روٹ ورڈ ہے سا فی سا فا را، بتائیں گے صاد فا اور را، اس میں 3 میننگ ہیں، انشاء تعالیٰ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔
اس کے بعد آ گیا فاقع، یہ دیکھ اسم الفاعل آ گیا نا، آپ نے پڑھا ہے اسم الفاعل آ گیا فاعل. جب فعل سے ہم باقاعدہ اس سے ہم نکالتے ہیں جی، اس سے ہم ڈرائیو کرتے ہیں بیسیکلی اسم الفاعل، تو ہو گیا فاقع. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ فقع، فقع جی، فقع. ٹھیک. لونہا پھر آ گیا لون، لاوانا روٹ ورڈ. اور پھر تسرو، یہ ہے، یہ فعل مشدد آ گیا، اور یہ ہے سرا. اصل میں کیا ہے؟ سارا، دو را ہے میرے بیٹے، اس کو ایک کر دیں ہو جائے گا سرا. جیسے حجا یا حجو، اصل میں حاجاجا، تو یہ سرا فعل مضاعف ہے. اس کے بعد آ گیا الناظرین. بہت پیاری بات آ رہی، بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. الناظرین یہ بھی اسم الفاعل ہے. ناظر دیکھنے والا، الناظرین جمع کا صیغہ ہے. تو یہ اس کا روٹ ورڈ ہے نظر، نظر. یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں. یہ روٹ ورڈ الحمدللہ آ گئے اس مبارک آیت کے، مبارک آیت نمبر 69. ٹھیک. کچھ ریپیٹیشن ہے، پہلے مبارک 68 کے بھی کچھ الفاظ الحمدللہ ہمارے ساتھ آئے ہیں. اعراب بھی وہی ہوگا انشاءاللہ تعالی with a little change، بتائیں گے انشاءاللہ ابھی آپ کو. قالو، اب اعراب انالیسز عربی کا. قالو فعل ماضی، یقیناً انہوں نے کہا، انہوں نے، قالو انہوں نے کہا، تو فعل ماضی ہے میرے محترم جی، مگر یہ مبنی علی الضم ہے، بیکودی کی لام ہے نا، 3 حرف ہیں، قا و لا. لام ماضی پہ زبر آتا ہے، مگر یہاں دیکھیں پیش آ گیا قالو، لام پہ پیش آ رہا. کیوں؟ لاتصالہ بواو الجماعہ، واو الجماعہ جب اس کے ساتھ آ رہا ہے وہ، اس نے اس پر پیش آ گیا. نہیں پڑھ سکتے آپ جی؟ اچھا. تو قالو فعل ماض مبنی علی الضم لاتصالہ، اس نے کہ وہ جوائن ہے واو الجماعہ سے. ٹھیک. واو الجماعہ کیا؟ والواو فاعل. یاد رکھیے میرے محترم، جہاں بھی آپ فعل کہیے گا، وہ ماضی ہو، وہ مضارع ہو، وہ امر ہو، 3 ہی ہیں، زیادہ نہیں برا، بے فکر رہی، 3 ہی ہیں. اس کا فاعل آپ نے ضرور فوراً تلاش کرنا ہے. جی جی، بیکوز کون کیا ہے وہ ایکشن، وہ عمل کون انجام دیا ہے. اس کے بغیر تو بات انکمپلیٹ ہے نا میرے محترم. اگر آپ کہیں کہا، جی کس نے کہا، ممکن یو ہیو ٹو، آپ کو بتانا ہوگا ہو کس نے کہا ہے، تو واو فاعل ہے. اور آپ کو بتایا تھا یہ فعل لازم ہے. کیا مطلب؟ جو اپنے فاعل پر اکتفا کرتا ہے، سبجیکٹ پر اکتفا کرتا ہے. بتایا تھا اس کے مقابلے میں آتا ہے متعدی، آگے بڑھ جانے والا. متعدی کون سا ہوتا ہے؟ جو فاعل کو کروس کر کر مفعول بھی کی طرف بھی جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں متعدی. جس میں مفعول بھی کا ہونا آنا لازم ہے، وہ ہے متعدی. یہ ہے فعل جی، یہ لازم ہے. بہرحال اردو کا وہ لازم گڑبڑ ہو گیا. تو یہ فعل لازم ہے، یعنی جو اپنے فاعل پر اکتفا کرتا ہے. ٹھیک، بتایا تھا آپ کو. پھر چلیے آگے. ادعو، ادعو یہ فعل امر ہے، مفرد کا صیغہ. جی آپ بتایا تھا آپ، ادعو کا مطلب یہاں اسأل، سوال کیجئے. یہ دعا مانگی تو نہیں آ سکتا نا، سوال کیجئے. سیاق و سباق سے دیکھنا پڑتا ہے. تو ادعو کون فاعل ہے؟ ضمیر مخاطب انت، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے آپ سوال کریے. تو یہ دعا، ادعو، اس کا فاعل کون ہے؟ مخاطب. اور ہمیشہ آپ کو بتایا فعل امر کے بعد ہمیشہ مفعول بھی آتا ہے، فاعل نہیں آتا.
کیوں؟ فاعل کون ہوتا ہے؟ جس سے آپ گفتگو، جس کو آپ مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کا فاعل ہوتا ہے۔ اس نے ہمیشہ یاد رکھے فعل امر کے بعد کبھی بھی فاعل نہیں آئے گا، ہمیشہ وہ مستتر ہوگا، ہیڈنگ ہمیشہ چھپا ہوا ہوگا، آپ نے اس کو بتانا ہوتا ہے۔ ٹھیک، لنا آ گیا جار و مجرور میرے محترم، جار و مجرور، لنا جار و مجرور، لا حرف جر نون اس کا، والجار والمجرور فی محل نصب مفعول به اول، اوپر بھی کہا تھا اول، رب مفعول به ثانی، وہو مضاف، ہاں بتایا آپ کو مضاف ہمیشہ سکن جی ہمیشہ کسی کے ساتھ جڑ کر آتا ہے، صفت بھی ایسی ہے، موصوف اور مضاف ہمیشہ سکن کنڈیشن کی شکل میں آتے ہیں، اوریجنل نہیں۔ اب یہاں رب اوریجنلی یہ مفعول بھی ہے ثانی، گڈ، اگین پلس، ہمیشہ پلس آتا ہے، پلس کیا ہے؟ مضاف، تو یاد اس کو لکھ لیجیے آپ، مضاف ہمیشہ پلس آتا ہے with someone، اسی طریقے سے موصوف بھی پلس آتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے صاحب؟ اچھا، تو مضاف آ گیا، یقیناً پھر کاف مضاف الیہ فی محل جر، بتائیں گے آپ کو اعراب کا مسئلہ انشاءاللہ آ گیا تھوڑا سا، ٹھیک، تو میرے محترم یہ آ گیا لنا مفعول به اول، رب مفعول به ثانی، وهو مضاف، الکاف مضاف الیہ، ٹھیک۔ اب دیکھیں اب آ گیا یبین، فعل مضارع، بتایا تھا آپ کی مجزوم ہے، تو صاحب اس سے پہلے علامت جزم تو نہیں ہے کوئی، ہم 4 علامتیں لیے ہیں جی، علامت جزم کیا ہے؟ لم، لما، لا الناہیہ اور لام الامر، یہ سیکنڈ بک میں ہم نے پڑھ لیا ہے، آپ چیک کر لیجئے الحمدللہ، جی جی، تو ان 4 میں تو یہاں کوئی نہیں آیا اس سے پہلے، تو اس پہ جزم کیسے آ گیا؟ ہاں یہ ایک اور نمبر 5 ریزن ہوتا ہے، کوز ہوتا ہے جزم کا، وہ کیا؟ ہم اس کو کہتے ہیں اذا وقع جوابا للطلب، یہ جواب طلب کی شکل میں واقع ہو رہا ہے، جواب طلب کیا تھا؟ سوال کی، ادعو، سوال کیجئے، یبین، یہ اس کا جواب آ گیا، اس لیے یہ ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم، مجزوم ہے لأنہ، اس لیے کہ وقع جوابا للطلب، اس لیے کہ وہ طلب کی جگہ میں آ رہا ہے، ٹھیک، رائٹ۔ اچھا صاحب اب یہاں اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، یبین، جی کون؟ ہوا، یبین ہوا اللہ تعالی سے، تو یہاں فاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا العائد علی اللہ، جو جا رہا ہے اللہ تعالی کی طرف، اللہ تعالی فاعل یبین، ٹھیک۔ اب میرے محترم آئیے، ما لونها، بتایا تھا آپ کو ما، وہاں ہم نے کہا تھا ما ہی، اور بتایا تھا آپ کو جب بھی یہ ما اسم استفہام ہے، جب بھی اسم استفہام آتا ہے تو یا تو وہ مبتدا ہوتا ہے یا خبر، اب اس کو کیسے اندازہ لگاتے ہیں؟ جواب سے، جی، تو یہاں جب کہہ رہے ہیں ما لونہا، کیا ہے اس کا کلر، تو جواب آئے گا لونہا سپوز اصفرو، تو ہم اصفرو جو یہ ما کو ریپلیس کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا ما اسم استفہام، جسے اوپر کہا تھا مبنی علی السکون فی محل رفع خبر مقدم، یہ خبر ہے جو مقدم ہوا ہے، اور لونہا، لون یہ مبتدا مؤخر ہے، لون مبتدا مؤخر مضاف، اور ہا مضاف الیہ، یہ مبتدا ہے جو مؤخر ہوا ہے، ما خبر مقدم ہے، اور لون مبتدا جو بعد میں آ رہا ہے،
لون خبر ہے مؤخر، مبتدا ہے مؤخر، اور وہ مضاف، اور ہا مضاف الیہ، یہ الگ جملہ آ گیا. ٹھیک ہے سر. اچھا اب چلتے ہیں. قال اگین فعل ماضی مبنی علی الفتح، دیکھیے اوریجنل کنڈیشن. فاعل کہاں ہے؟ اللہ. قال اللہ، فاعل ضمیر مستتر تقدیرہ اللہ. قال فعل، اللہ اس کا فاعل. انہو بے شک وہ، ان حرف توکید و نصب، بتایا تو اوپر آپ کو، ان حرف توکید و نصب، یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے اور اسم پر زبر لگا دیتا ہے اور خبر پر رفع رہتا ہے. سپوز آپ کہتے ہیں ان الماء بارد، تو الماء کی جگہ الماء ہو گیا، یہ ان کی وجہ سے ہوا، انفسائز کرتا ہے. تو ان حرف توکید و نصب، ہو جو ہے یہ اس کا اسم ان ہے، ضمیر مبنی علی الضم فی محل نصب اسم ان. اسم ان منصوب ہوتا ہے نا صاحب، اس لیے یہ محلہ نصب کا ہے. ٹھیک بتائیں گے آپ کو دونوں. اب یقول، اب نیا جملہ شروع ہو گیا. یقول فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاہرة على آخره. فاعل کون ہے؟ اگین اللہ تعالی. یقول اللہ، جی ہر فعل کا فاعل لازم اللہ. انہا، پھر اگین وہی آ گیا، ان حرف توکید و نصب، اور ہا اسم ان، اسم ان. جی یہ بتایا تھا آپ کو. ہا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب اسم ان. اسم ان کا محلہ ہے. ٹھیک. بقرۃ، یہ آ گئی خبر میرے محترم، خبر ان، خبر ان دو پیش کے ساتھ آ رہی ہے. گڈ. صفراء، اب دیکھیے خبر ہے اور موصوف ہے، بقرۃ موصوف ہے، صفراء اس کی صفت آ گئی. ٹھیک ہے صاحب، اس کی صفت آ گئی. ٹھیک. اس کے بعد میرے محترم فاقع، فاقع، یہاں میرے محترم یہاں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے. اصل میں جملہ کیا ہے؟ لونہا فاقع، لونہا فاقع. ٹھیک ہے. مگر یہاں میرے محترم فاقع کو، یہ اب یہاں دیکھیں صفراء پھر بات مکمل ہو گئی، اس کی صفت بن گئی. اب فاقع لونہا، لونہا فاقع. جی جی لونہا فاقع، لون مبتدا ہے اور مضاف ہے، ہا مضاف الیہ ہے، اور فاقع اس کی خبر ہے. مگر اس جملے میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے، خبر کو پہلے لائے ہیں. تو فاقع، فاقع میرے محترم یہ خبر ہے، مگر یہ خبر ہے مقدم، یہ خبر ہے جو مقدم ہو گیا ہے. لونہا، لون یہ مبتدا ہے جو مؤخر ہوا ہے اور وہ مضاف ہے، اور ہا اس کا مضاف الیہ. میرے محترم جی میننگ یوں ہی اٹھا سکتے ہیں ہم. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فاقعن یہ بھی، جیسے اوپر آپ کو بتایا تھا کہ بقرتن اس کے بعد صفراء اس کی خبر ہے، فاقعن اس کا جی خبر ثان، اور لونہا خبر ثالث، اور جملہ تسر الناظرین یہ خبر رابع ہے. جی یہ بھی میرے محترم ایک قول ہے. اگر ہم فاقع لونہا کو الگ سے اٹھاتے ہیں تو پھر ہمیں وہ مؤخر و مقدم کرنا پڑے گا.
لیکن اگر اسی سیاق و سباق کو لے کے چلیں گے تو پھر ہمیں صفراء، میرے محترم یہ تو ہو گئی صفت، نو ڈاؤٹ، البتہ فاقع، اب یہ ہو گئی اس کی خبر میرے محترم، بقرتن کی خبر ثانی، بقرتن خود پہلی خبر ہے نا میرے محترم، بقرتن پہلی خبر ہے ان کی، تو بقرتن پہلی خبر، فاقعون دوسری خبر، لون یعنی یہ ہے تیسری خبر، وہو مضاف، ہا مضاف الیہ، تو لونہا تیسری خبر۔ اب آ گیا جملہ فعلیہ، تسر فعل مضارع ہے مرفوع بالضمہ، فاعل کہاں ہے؟ ہی، تعلق گئے نا، یہ مؤنث کا صیغہ آ گیا، تسر ہی یعنی البقرہ، یہ تسر ہی فاعل ہے، البقرہ جو مستتر ہے، الناظرین مفعول بھی ہے دیکھنے والے، الناظرین فاعل کے بعد مفعول بھی آتا ہے، الناظرین مفعول بھی منصوب ہے بالیاء، کیوں؟ لأنه جمع مذکر سالم، یہ دیکھیں، لأنه جمع مذکر سالم۔ تو یہ چوتھی خبر آ گئی میرے محترم، جملہ فعلیہ چوتھی خبر ہے، ٹھیک ہے صاحب؟ اچھا، اب میرے محترم وہ جیسے پہلے بتایا تھا آپ کو آیت نمبر 68 میں، انہو یقول، تو ان حرف توکید، ہو اسم ان، جملہ یقول جو ہے وہ خبر ہے، خبر ان فی محل رفع، یقول کا مکمل جملہ جو ہے وہ ان کی خبر ہے، ٹھیک ہے صاحب؟ تو خبر یقیناً مکمل جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، مکمل جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو اسی طریقے سے کریں گے جو ہم نے 68 میں کرا تھا میرے محترم، ہم ان کو خبر قرار دیں گے، ٹھیک ہے، خبر قرار دیں گے، بقرتن خبر اول، فاقعن خبر ثانی، لونہا خبر ثالث، تسر الناظرین جملہ فعلیہ خبر رابع، یہ بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آئیے میرے محترم الحمدللہ جی، اس کو ہم تدبر قرآن کرتے ہوئے تفسیر قرآن بالقرآن سے سمجھتے ہیں میرے محترم۔ آپ کو بتایا تھا میرے محترم، یاد رکھیے اللہ رب العزت والجلال نے جو بھی واقعات قرآن کریم میں بیان کی ہیں ان کا ایک مقصد ہے، غرض و غایت ہے، یقیناً میرے محترم جو آئے گا ہمارے ساتھ، جی بتایا تھا آپ کو، یہاں ترتیب ارینجمنٹ چینج ہو گئی ہے، پہلے میرے محترم واقعہ بیان کیا جاتا ہے، پھر اس سے ملحق باتیں بیان کی جاتی ہیں، مگر یہاں فوراً ایک بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، بعد میں کوز اور ریزن بتایا جائے گا میرے محترم، یہ بھی ایک اسلوب ہے تقدیم و تاخیر کا میرے محترم، جی اللہ تعالیٰ نے پہلے اس واقعے کو بیان کر دیا، اس عمل کو کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، جی، اور اس میں بہت سارے فائدے ہیں جو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اب آئیے میرے محترم، دوبارہ سوال کر رہے ہیں، قالوا ادع لنا ربک، قالوا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، اے موسیٰ سوال کر دیجیے آپ اپنے رب سے، رب کے بارے بتایا تھا آپ کو میرے محترم، رب اللہ تعالیٰ کا وہ مبارک نام جس کا ہمارے مسلمانوں نے جو 99 نام لکھے اس میں تذکرہ کیا ہی نہیں، جی نہیں کیا میرے محترم۔ مقصد
کیا تھا اللہ کے علم میں، جبکہ قرآن کریم میں بار بار آتا ہے رب العالمین، رب السماوات والارض، رب المشارق والمغارب، رب المشرقین ورب المغربین. جی رب السماوات والارض وما بینہما، بے شمار، ربکم ورب آبائکم، بے شمار آیات، سینکڑوں آیات الحمدللہ، مگر ان کو نظر نہیں آئیں. 99 رکھنے تھے نا، 100 نہیں کرنے تھے. اسی لیے اپنے مرضی سے بھی کچھ نام لکھے معاذ اللہ. اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں میرے محترم، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر آپ نے 99 نام پڑھنے ہیں، 99 نہیں جتنے آپ کو بتائے ہیں تفصیل کے ساتھ، ان کو پڑھیے میرے محترم الحمدللہ. اب اللہ تعالیٰ کو اگر آپ الضار کہیں گے، نقصان پہنچانے والے، الذلیل کہیں گے، اللہ تعالیٰ ذلت دینے والے، مذل، یہ تمام نامناسب سی باتیں ہیں میرے محترم. اور بہت نامناسب سے نام ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے. بہرحال تو رب کا مطلب بتایا تھا آپ کو، پالنہار، پرووائڈر. کتنا پیارا نام ہے میرے محترم، پرووائڈر. اللہ نے سب کچھ آپ کے لیے پرووائڈ کر دیا ہے. جی ہماری زندگی کی بقا کی تمام ضروریات رکھ دی گئی دنیا میں. اس کائنات کو ہماری نہیں پیدا کیا، بلکہ مسخر کر دیا اس پوری کائنات کو ہماری خدمت کے لیے. کھانے پینے کی چیزیں بھی، اشیاء سب پیدا فرما دی میرے محترم. بس ہمارا کام کیا ہے کہ میں آگے ہاتھ بڑھا کر وہ پھل کاٹ لوں اور کھا لوں، بس یہ میرا کام ہے. جی پھل بنانے کا میرا کام نہیں ہے میرے محترم. پھل تو بن جائے گا، اللہ نے زمین کو صلاحیت دے دی، آبیاری آسمان کے پانی سے ہو رہی ہے، دھوپ سے ہو رہی ہے. جی سب کچھ ہو رہا ہے. کتنی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، پرووائڈر. بہت پیارا نام. تبھی وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنے رب سے، اپنے اللہ سے کیوں نہیں کہا؟ وہ یہ میرے محترم ان کا یہ لفظ رب کا یہ دلالت دے رہا ہے کہ میرے محترم ان کو پتا ہے کہ اصل پرووائڈر، اس کائنات میں ہمیں پالنے والے، ہمارے پرووائڈر اور ہماری نشوونما کرنے والے اللہ تعالی ہی ہیں. تبھی رب کا کہا. جی جس طریقے سے میرے محترم قرآن کریم میں صاف آتا ہے، فرعون حتی اذا ادرکہ الغرق، جب ڈوبنے لگا، قال آمنت، کہ لگا میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، کہہ رہا ہے کوئی معبود برحق نہیں سوائے اس کے جس کی عبادت بنی اسرائیل کرتے ہیں، یعنی انسانیت کرتی ہے. اقرار کر لیا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کیوں؟ ودیت تھی نا اس کے اندر یہ حقیقت میرے محترم. جی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، رب کہتا تھا، مگر اس کے دل کے گہرائی میں پتا تھا کہ نہ میں رب ہوں نہ میں خدا ہوں. اس نے جب موت منانے لگی، جب موت آنے لگی، اس نے اقرار کر لیا. تو یہ جملہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا بتاتا ہے کہ وہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہی پالنہار ہیں، پرووائڈر ہیں، اور کوئی نہیں. بہرحال صاحب اب یہاں کوسچن چینج ہو رہا ہے. یبین، بیان کر دیں ہمارے لیے، ما لونہا، کیا رنگ ہے اس کا. اچھا اب آئیے میرے محترم، لانا یلون، لانا کا مطلب ہے نرم ہونا. لوانا، جی لانا کا مطلب ہے نرم ہونا، نرم. ٹھیک، مگر جب اس کو آپ لے کے جائیں گے فعلا کے وزن پر، فعلا کے وزن پر، تو ہو جائے گا
لونا، ہاں لونا میرے محترم، تو یہاں جب لونا آپ لے کے جائیں گے تو میرے محترم اس کا مطلب یہ ہوگا ایک رنگ عطا کر دینا. تو لانا کا مطلب ہے بیسیکلی میرے محترم، لونا کا مطلب ہوتا ہے نرم ہونا. نرم ہونے کا مطلب کسی ایک طرف مائل ہو جانا. اسی سے بعد میں اس کو معنوی لحاظ سے کہا گیا کہ جو چیز کالے کی طرف زیادہ مائل ہوگی اس کو کہہ دیں گے کہ صاحب اس کا رنگ کالا ہے. جو سفیدی کی طرف زیادہ مائل ہوگی وہ کہیں گے صاحب اس کا سفید رنگ ہے. لالی کی طرف تو لال کلر ہے، لال رنگ. یوں میرے محترم یہ بات رائج اور عام ہوتی چلی گئی. اچھا اب دیکھیں میرے محترم، بتایا تھا آپ کو کچھ الفاظ ایسے ہیں عربی زبان میں. اب لانا ایک ہے یلونو، یہ ہے، اور ایک ہے لانا یلینو، اس کا روٹ ہے لا یا نا. جی یہ جو لانا میں الف ہے، لانا میں جو الف ہے یہ بعض دفعہ واو بنے گی جس میں یہ مطلب آئے گا مائل ہونا، اور بعض دفعہ میرے محترم لانا یلینو لینا آئے گا. یہ الف یا ہوگی اوریجنلی، مضارع ہو جائے گا یلینو، اس کا مطلب ہوگا جی نرم اور سافٹ ہو جانا. لانا مائل ہونا، اور لانا دوسرا مطلب کیا ہے؟ نرم ہو جانا، جس سے آتا ہے لین. قرآن کریم میں جب آتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی، اور جی میرے حدیثوں کے بارے بھی آتا ہے. بہرحال سورہ طٰہٰ میں جو آتا ہے سورہ نمبر 22 ہے اور آیت نمبر 44 ہے، جب فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، لینین جس سے انگلش کا لفظ لکھنا ہے لیلین، وہی ہے میرے محترم. جی 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 تو لینا نرم گفتگو، نرم گفتگو. میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ لن یہ نرم ہو گیا آپ ان کے لیے. ٹھیک ہے صاحب، یہ عربی زبان کی عظمت ہے میرے محترم، سمجھنا پڑتا ہے میرے محترم. جی جس طریقے سے ہمارے لوگ تھوڑا سا نامناسب سے ترجمہ کرتے ہیں میرے محترم. نارن آگ، نارن کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نوارا. جی نور سے ہے. جی جی نوارا، نوارا نورن و نارن، یہ اس کا دوسرا مصدر ہے میرے محترم. نورن یہ بھی مصدر، اس کا روٹ ورڈ نوارا. نارن کا مصدر بھی اس کا نورن کا، نارن کا بھی نورن کا بھی جو ورب ہے یا اس کا جو میرے محترم روٹ ورڈز ہیں وہ کیا ہے؟ نوارا. ایک جگہ ہم نے مصدر لیا ہے نورن، اور ایک جگہ ہم مصدر لائے نارن، الف کو الف ہی رکھا، واو کو الف میں بدل دیا نون کی وجہ سے. جی اب نارن کا مطلب بھی روشنی، نورن کا مطلب بھی روشنی. ٹھیک، اب بعد میں جب قرآن کو پڑھا جائے گا تو ہم سمجھیں گے کہ صاحب جہاں نارن آئے گا وہ آئے گی روشنی، مگر جس میں تپش ہو، تکلیف دینے والی روشنی، تپش والی. لیکن جہاں نورن آئے گا تو روشنی، ٹھنڈک پہنچانے والی. اسی لیے آپ دیکھیں میرے محترم یہاں جو غلط ترجمہ ہو گیا اس کو آپ دیکھ لیجیے گا میرے محترم. یہ سورہ النمل ہے میرے محترم، سورہ النمل. جی سورہ النمل ہے اور آیت نمبر 8 سورہ النمل ہے، سورہ نمبر 27.
اور آیت نمبر 8 جب فرمایا انبورک من فی النار، بابرکت ہو جو آگ میں ہے، اعوذ باللہ. نہیں صاحب، یہاں ہم اس کا مطلب اٹھائیں گے بابرکت ہے جو نور میں ہے. اگرچہ لفظ النار لکھا ہوا ہے مگر نار کا مطلب نور بھی تو ہے میرے محترم. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے کہیں گے؟ دیکھیے آپ ترجمے اٹھا کے دیکھ لیجئے، سبوں نے اس کو آگ ہی لکھا ہے. معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ آگ میں ہے. دیکھا آپ نے، احتیاط نہیں کرتے. اور پھر روایات بھی لیا ہے، ماشاءاللہ روایات لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا پاؤں، اپنی پنڈلی مبارک جو ہے وہ دوزخ میں ڈالیں گے. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. تباہ کہے گی بس میں بھر گئی. اعوذ باللہ. پہلے آگ کو بھرا جائے گا لوگوں سے. آگ کہے گی اور مجھے دیجئے. روایتیں بنا لی معاذ اللہ اللہ کا ظلم قرار دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو پیدا کریں گے جو بچے بچپن میں پیدا ہو گئے تھے، ان کو بھی آگ میں جلایا جائے گا. تو فرشتے پوچھیں گے پروردگار عالم ان بچوں کو کیوں؟ یہ تو بالغ نہیں ہوئے تھے، ان کے تو کوئی ان سے گناہ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، ہمیں پتا تھا کہ یہ بڑے ہو کر سب نافرمان اور فرعون بنیں گے، اس نے سب کو جلا دیا جائے، جہنم میں ڈال دیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے. پڑھ لیجئے، یہ تمام روایات موجود ہیں. اعوذ باللہ. صرف اللہ تعالیٰ کو بدنام کرنے کے لیے معاذ اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں متنفر کرنے کے لیے ان تمام غلط باتوں کو رائج کیا گیا. یہ دیکھیں، یعنی اب بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. کیوں؟ کیری حل من مزید، کیری مجھے اور لوگ چاہیے، میرے پیٹ میرا بھرا نہیں ہے، اور دو. تو اللہ کہیں گے کہ بچوں کو بھی وہیں جو بچے بچپن میں مر گئے تھے ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. روایات موجود ہیں، پڑھ لیجئے. تفاسیر میں بھی لکھا ہوا ہے میرے محترم. جی سورہ اعراف کی تفسیر آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے، اس میں تمام باتوں کا تذکرہ ہے. افسوس ہوتا ہے میرے محترم. تو یہاں میرے محترم سورہ نمل میں جو آیت نمبر 8 ہے اس کا مطلب من فی النور، نور میں جو ہیں تقاضے ہی گیا اس کا کیا رنگ ہے. ٹھیک. قال جواب آیا، قال موسیٰ، یا پھر قال اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. قال موسیٰ یا قال اللہ دونوں آ سکتے ہیں. انہو یقول، بے شک وہ فرما رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ گائے ہے پیلی. صفراء یہ میرے محترم مؤنث کا صیغہ ہے، صفت ہے. اصفر اور صفراء مؤنث کا صیغہ ہے. فیسبک میں الحمدللہ ہم یہ لے چکے ہیں میرے محترم. اس کا روٹ ورڈ ہے صافارا. ٹھیک، یہاں رکیں گے میرے محترم سمجھانے کے لیے آپ کو کہ جب روٹ ورڈ کے زیر زبر میں فرق آتا ہے تو مطلب بدل جاتا ہے. جی صرف روٹ ورڈ جاننا نہیں ہے میرے محترم، اس کا اعراب کیا ہے. اب دیکھیے صافارا، اگر فا پر زبر آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میرے محترم اخراج صوت من الشفتین، آواز نکالنا ہونٹوں کے ذریعے، جس کو ہم کہتے ہیں سیٹی بجانا، اسی سے نکلا ہے صفیر. جی صفرا یہ مطلب ہے اس کا، آواز ہونٹوں سے آواز نکالنا، سیٹی کی آواز. ٹھیک. اب میرے محترم اگر آپ اس کا مطلب اٹھاتے ہیں، جی صفیرہ، صفرہ یہ آ گیا. صفرہ فا کے نیچے اگر آپ ذیل لگاتے ہیں میرے محترم تو صفرہ ایک بیماری ہے میرے محترم.
پیلے اس کو ہم کہتے ہیں پیلیا ہو جانا. جی جی. تو صفرہ ایک بیماری ہے تلحق الجسم وتجعله مائلا الى الصفرہ. ایک بیماری ہے اللہ نہ کرے جو اندر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اس کا رنگ پیلا کر دیتی ہے، جس کو ہم یرقان کہتے ہیں. اللہ سب کو صحت دے، عافیت دے. تو یہ کب ہے؟ صفرہ. یہ دیکھیے آ گیا. اب اس سے نکلا ہے میرے محترم، روٹ ورڈ سفرہ سے نہیں نکلا بلکہ ہمیں نکلا ہے یہ صافی، فا کے نیچے زیر ہے، یہ ہمارا روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب ہے پیلا پن. پیلا پن میرے محترم جی، یہ اس سے نکلا ہے، سفرہ سے نہیں، فا پہ زبر نہیں. اچھا، جس طریقے سے دیکھیے ایک لفظ ہے کابارا، بتایا تھا آپ کو پہلے، ریمائنڈر. کابارا بڑا ہونا، عمر میں بڑا ہونا. کبر الرجل یعنی کبر فی السن، یعنی عمر میں بڑا ہو جانا. کیسے؟ کابارا، با پر زبر ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کابورا، ہاں با پر پیش لگا دیتے ہیں، بابے کروما پہ چلے جاتے ہیں، بابی کروما. فاعولا کابورا، تو کبورا کا مطلب ہوگا جی اس کا مطلب ہوتا ہے ہیوج ہونا. اصل میں کبورا عربی زبان اسمع کرتے ہیں کبورا عظمو، اس کی ہڈیاں بڑی ہو گئیں. معنوی لحاظ سے اس کو لیا گیا عظمت اور کبریائی اور بڑائی. ٹھیک ہے صاحب. اسی سے پھر معاذ اللہ جب کبرہ کو آپ فعلہ کے لے کے جائیں گے یا تفعلہ میں تو ہو جائے گا تکبرہ. تکبرہ، اعوذ باللہ، اپنے آپ کو بذات خود بڑا بنانا. تو یہ میرے محترم عربی زبان کے ضابطے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہاں صفراء یعنی پیلی گائے، پیلی میرے محترم، یہ اس کی صفت آ گئی، پیلی گائے. ٹھیک. اب میرے محترم یہاں بتائیے اللہ تعالیٰ نے، ابھی رک جائیے، چلیے، اب پیلی گائے کہی مگر اس کے بعد پھر مزید 3 باتیں اور بتا دیں اس گائے کے بارے میں، 3 اور صفات بیان کر دیں اور بات واضح کر دی. نمبر 1 بتایا فاقع، اسم الفاعل ہے. ٹھیک. اور یہ میرے محترم یہ دیکھیں، یہ جو ہے فاقع، فا قاف اور عین، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. فقع کا مطلب ہے میرے محترم فقع الشیء، فقع الشیء، یعنی فقع کا مطلب ہے اظہرہ ظہورا کاملا، کسی چیز کا مکمل اظہار کر دینا، اس کو کہتے ہیں فقع الشیء، اظہرہ ظہورا کاملا. تو یہاں مراد کیا ہے کہ صاحب جو پیلا پن ہے یہ فاقع ہے، انتہائی واضح پیلا ہے، واضح پیلا. کچھ لوگوں نے، بہرحال کوئی نہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب ڈارک ہے، فاقع کا مطلب ہے ڈارک، سیاہ پیلا. نہیں، کوئی حرج نہیں. جس نے کہا ہے ان کے پاس یقین اپنی دلیل ہوگی، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. مگر میرا جو مختصر سا مطالعہ ہے قرآن کریم اور عربی لغت کے حوالے سے، تو فاقع کا مطلب میرے محترم واضح. تبھی دیکھیے کہا لونہا، یعنی چمکتا ہوا، انتہائی واضح کلر ہے، پیلا کلر، جی چمکدار. جی اچھا دیکھیں میرے محترم، جیسے سونے کا کلر ہوتا ہے، گولڈ پیلا ہوتا ہے نا، ٹھیک، مگر کہ کیسا پیلا ہوتا ہے، یہ دیکھیے پیلا ہوتا ہے مگر واضح پیلا ہوتا ہے، دور سے نظر آئے، چمکتا ہوا، ظہور کامل ہو جائے اس کا. جی تبھی کہا لونہا، اس کا کلر انتہائی واضح چمکدار پیلا ہے. آج بھی میرے محترم
کون سا کلر آپ کو اپیل کرتا ہے؟ ڈم. جب آپ کہیں گے ڈارک تو ڈم ہو جائے گا میرے محترم، برائٹ نہیں ہوگا. نہ، برائٹ کلر ہی آپ کو اپیل کرتا ہے اور آپ کو متوجہ کرتا ہے میرے محترم. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی گائے چاہیے. ٹھیک. اب ایک اور بات جو آ گئی، ایک اور خبر جو آئی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی کیا ضرورت تھی میرے محترم؟ یہ دیکھیں جی بھائی، انہوں نے پوچھا، ابھی بتاؤں گا آپ، انہوں نے پوچھا، بتایا جا رہا ہے کہ پیلی گائے ہو. چلیے سر، اب پیلی بھی ہمیں اس حد تک پیلی چاہیے، انتہائی واضح ترین کلر والی، چمکتا ہوا واضح ترین اس کا ہمیں پیلا پن چاہیے. گڈ، رائٹ. مگر یہ جو بات بتائی میرے محترم، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بھلی لگے، یہ کیا ہے میرے محترم؟ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا میرے محترم؟ دیکھنے والوں کو بھلی لگے، کیا مطلب؟ ہمارے لوگ تو کہتے ہیں سب ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم جو چاہیں پہنے، ہم جو چاہیں نہ پہنے. نہیں سر، اسلام نے اخلاقی پیمانہ دیا ہے آپ کو. جی، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ دیکھ، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والوں کو پیمانہ بنایا. کیوں؟ کیسے؟ ثابت ہو گیا میرے الحمدللہ کہ دیکھنے والے صاحب قلب سلیم ہیں، فطرت سلیم کے حامل ہیں، پوزیٹو اپروچ رکھنے والے ہیں. اسی لیے ان کو اگر کوئی چیز بھلی لگ رہی ہے تو یقیناً وہ بھلی ہوگی. یہ کیسا اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ والوں کو پیمانہ قرار دے دیا، پیمانہ قرار دے دیا. خلاص، یہ دیکھنے والے فطرت سلیمہ والے ہیں، صاحب فطرت سلیمہ، قلب سلیم والے ہیں. تو اگر یہ کسی چیز کو بھلا کہہ رہے ہیں تو وہ بھلی ہو جائے گی، یقیناً بھلی ہوگی. تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ ان فطرت سلیمہ حامل لوگوں کی نظر کا خیال رکھیں، ان کو بھلی لگنی چاہیے. اللہ اکبر. حالانکہ بظاہر اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بظاہر اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ اس کو بھلی چیز اپیل کرتی ہے، اس کی فطرت ہے. اوکے، نو پرابلم. تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنے والوں کو بھلی لگے، دیکھنے والوں کا خیال رکھنا چاہیے میرے محترم. جی، اسی سے میرے محترم ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں الحمدللہ کہ آپ اپنے قطع وضع کا خیال رکھیے. اپنے قطع وضع کو ایسا بنائیے کہ جب آپ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں تو ڈر نہ جائے کہ یہ کون ہے، آپ کو اچھا لگے اپنے آپ کو. جی، آپ کو اپنے آپ کو اچھا لگنا چاہیے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے، اور کوئی مقصد نہ ہو میرے محترم. بس وہ الگ بات ہے، جو اور کسی مقصد سے آئینہ دیکھتا ہے وہ جانے، رب جانے. ہم تو ایک پوزیٹو آپ کو بات بتا رہے ہیں میرے محترم کہ آپ کو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر آپ اپنے آپ کو بھلا لگیں گے، تبھی لوگ آپ کو بھلا سمجھیں گے اور بھلا دیکھیں گے. جی بالکل، اپنے قطع وضع کو بہتر بنائیے. جی، معزز و محترم اور باوقار بنائیے، کیونکہ لوگ آپ کو دیکھیں گے. جی بالکل، اور آپ نے لوگوں کی نظر کا خیال رکھنا ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے میرے محترم. آنر سکھایا جا رہا ہے نا، آنر.
میں اگر اپنے قطع وضع کا خیال رکھوں گا کہ میں آپ کو بھلا لگوں، آپ خطا وضع کا خیال رکھیں گے کہ آپ مجھے بھلے لگیں، اچھی بات ہے نا میرے محترم، ایک دوسرے کا عزت و احترام کرنا سیکھیں گے۔ مگر ہمارے لوگ کہتے ہیں ہمارا کوئی بھلے لوگ ہمیں برا سمجھیں، ہماری قطع وضع سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اعوذ باللہ۔ میرے محترم، آنکھ دیکھتی ہے سب سے پہلے، اگر آنکھ دیکھ کر آپ ایک مومن کو بھلا نہیں لگ رہے تو پتہ نہیں پھر آپ کون ہیں میرے محترم۔ کہتے ہیں صاحب ہم تو دین پہ عمل کر رہے ہیں، آپ پہلے سمجھ تو لیجئے کہ دین کیا ہے، یہ تو پہلے سمجھ لیجئے۔ جی کل ہی بات ہو رہی تھی میرے محترم، افسوس ہوتا ہے جتنی روایتیں بنائی گئیں اس میں صرف عورتوں پہ لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں، بے شمار روایات میں نہیں بتا سکتا عزب اللہ، اس میں تو ایسے بعض واحیات کی اور شرم و حیا سے بالاتر روایتیں ہیں، اعوذ باللہ۔ آپ پڑھ لیجیے، عورتوں پہ لعنتیں، فلاں کام پہ لعنت، عورتوں پہ صرف فلاں کام پہ لعنت، فلاں کام پہ لعنت۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جس سے چاہیں پوچھ لیجئے، ایک روایت بتا دیجئے جہاں مرد کو لعنت بھیجی گئی ہو۔ ماشاءاللہ مرد پہ کوئی لعنت نہیں ہے، کیا جنتی ہیں ماشاءاللہ سب مرد، الحمدللہ سب جنت میں ہی جائیں گے ڈائریکٹ، کوئی ایسا عمل نہیں کر رہے جو لعنت کے مستحق ہوں عورتوں کی طرح، دکھا دیجیے ہم۔ اور عورتوں بھی کتنے لعنتیں بھیجی گئی، اعوذ باللہ۔ یہ میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہو سکتی، نہ 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 نہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے، کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی پہ لعنت نہیں بھیجی، معاذ اللہ۔ دکھا دیجیے ماشاءاللہ، روایات میں تو الحمدللہ عورتوں پہ ہر بات پہ لعنت، ہر بات پہ لعنت۔ تو مردوں بھی تو کوئی لعنت بھیجتے میرے صاحب، مردوں کو بھی کبھی کوئی لعنت تم پہ بھیجے؟ نہیں، مردوں پہ نہیں نا، مردوں پہ نہیں، ساری لعنتیں عورتوں کی نہیں۔ یہ دین ہو سکتا ہے؟ سوچیے آپ، دل دکھتا ہے میرے محترم جب اسی کو دین سمجھا جائے، پھر اسی دین کے حوالے سے کہا جائے کہ صاحب بس ہماری مرضی ہے، ہمیں کوئی تعلق نہیں، لوگوں کا ہم نے کیا کرنا، نہیں کرنا ہے۔ قرآن نے بتا دیا، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بھلا لگنا چاہیے۔ آپ مسلمان ہونے کے میرے محترم یہ شکل و صورت کی نہیں بلکہ اخلاق و کردار کی ضرورت ہے۔ بس ہمارے ہاں تو سارا مسئلہ گیٹ اپ پہ آ گیا، بس یہ گیٹ اپ، یہ اسلامی گیٹ اپ ہے، خلاص بس یہ کر لیجئے، آپ صحابہ کرام کے بھی آگے نکل جائیں گے، ختم۔ بھئی اخلاق و کردار اس کا کوئی اس کو چھوڑ دیجئے، نام آپ کا ہونا چاہیے الصادق الامین، بھلے آپ کرپٹ ہوں، جھوٹ بولنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، فرق نہیں پڑتا، الصادق اور الامین آپ کا نام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دیکھا آپ نے میرے محترم، تو تسر الناظرین یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب آئیے میرے محترم، جب ان سے کہا گیا تھا پہلے دفعہ، جی آیت نمبر 67 میں، اذبحوا بقرہ، اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ آپ ایک گائے ذبح کر دیجیے، ٹھیک؟ انہوں نے سوال کرنا شروع کیا میرے محترم، آیت نمبر 68 میں سوال کیا کہ اللہ تعالی سے آپ سوال کر کے بتائیے، وہ ہمیں بتائیں کہ وہ کیا ہے، ہم نہیں پہچان پا رہے، کیسی گائے، کیا گائے، حالانکہ معروف لفظ ہے میرے محترم، بتایا تھا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان کو، جی، اور کہہ بھی دیا تھا ان سے میرے محترم
جی آیت نمبر 68 میں کیا کہہ دیا تھا جی فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا، جو تلقین کی گئی ہے وہ آپ کر گزریے۔ اس سے پہلے کہ وہ کر گزرتے ایک اور انہوں نے کوسچن ریز کر دیا، دوسرا کوسچن کہ اس کا کلر کیا ہوگا۔ ٹھیک، کیوں میرے محترم؟ سوال یہ ہے جو ہم نے سمجھنا ہے اس مبارک واقعے سے کہ وہ سوال ابھی اور بھی سوال کریں گے، وہ سوال کرتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ رب العزت والجلال ان کو جواب دیے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ جو سوال کر رہے ہیں یہ سوال یہ طالب علم نہیں ہے، بلکہ یہ نامعقول اور بے مقصد سوال کیے جا رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے دیکھی، اللہ تعالیٰ نے خفگی کا اور ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ جی سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جواب دی چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ پہلے ہی سوال پہ روکا جا سکتا تھا اور کہا جا سکتا تھا کہ بس کیوں سوال کر رہے ہیں آپ، فور وٹ؟ بس آپ سے کہا نا گائے ذبح کر دیں، کر دیجئے، ختم۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا، مگر نہیں، وہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، آپ نے جواب دے دیا۔ کوئی آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا اور نہ ان سے کہا کہ آپ ڈم ہو، ڈفر ہو، بے عقل ہو، نہ سمجھ وقت ضائع کر رہے ہو، نافرمان ہو، جو ماشاءاللہ آج مجھ جیسا مسلمان سب کو کہتا پھرتا ہے۔ احتیاط، کوئی ایکسکیوز دیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہے کہ یہ لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں، ان کو یہ مقصد نہیں ہے۔ کلر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ابھی تو آپ سے کہا تھا توائس، اذبحوا بقرہ کہا 68 میں، 67 میں، 68 میں کہ افعلوا ما تؤمرون، توائس آپ کو تلقین کر دی گئی، اب آپ اگین کہہ رہے ہو کہ کیا اس کا کلر ہے؟ کیوں پوچھ رہے ہو یہ سوال؟ کہے کر لو جو کہا گیا، نہیں، جواب دے، یہ جواب اس کا کیا سیکھا ہم نے میرے محترم؟ یہ دیکھیے، یہ تعلیم متعلم کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ جی استاد صاحب کو سکھایا جا رہا ہے کہ اگر شاگرد حضرات 1000 دفعہ بھی سوال کریں تو استاد صاحب کو مسکرا کر محبت اور پیار سے ان کا جواب دینا چاہیے، ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ آج اگر بیچارہ کوئی شاگرد پوچھ لے، فوراً استاذ کہتے ہیں جاہل ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں پھر آپ؟ ہر دفعہ آپ کو بتانا پڑتا ہے، کیا کرتے رہتے ہیں آپ؟ اگر بیچارے پوچھ لیا شاگرد نے، دیکھیں پھر ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ شاگرد کو چھوڑیے، اگر کام کرنے والے نے ہم سے پوچھ لیا کہ سر آپ نے ابھی وہ کچھ کہا تھا لکھنے کے، ذرا ذہن سے نکل گیا، پلیز ریپیٹ کر دیجئے کیا لکھنا ہے۔ یس، ہر کوئی برداشت نہیں ہم سے۔ اگر نوکرانی نے پوچھ لیا کہ آپ نے کہا تو سالن بنانے کے لیے تو میں بھول گئی ہوں، کیا پہلے کیا ڈالنا ہے، اس پہ غصہ کریں گے، اعوذ باللہ۔ یہ مزاج بن گیا۔ وضاحت ہم نہیں دے سکتے، بادشاہ ہیں، بس ایک دفعہ کہہ دیا خلاص کریے آپ۔ سب انسان ہیں، ان کو بتا دیجئے، یہ سیکھنا نہیں، اللہ تعالیٰ یہ سکھانا چاہ رہے ہیں۔ ریلی میرے محترم، اس واقعے کا مقصد ہے، ابھی بتاؤں گا، آ رہا ہے ہمارے ساتھ، مگر یہ مقاصد ہیں جو ہم نے سمجھنے ہیں میرے محترم، کہ شاگرد یا کوئی بھی وضاحت طلب کرنے والا اگر وضاحت طلب کرتا ہے، آپ وضاحت دیجئے اس کو، بار بار وضاحت طلب کرے، بار بار دیجئے۔ اب یہ قوم موسیٰ علیہ السلام اب ایک اور کوسچن ریز کریں گے، 3 کوسچن
3 وضاحتیں طلب کریں. اللہ تعالیٰ نے بہت محبت اور پیار سے ان کے تمام 3 کوسچنز کا جواب دیا. تو یہاں تو 3 کوسچن بطور مثال دی جا رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے اگر 3 کوسچن کا تذکرہ کیا تو ہمارے لیے 30 تو ہو گئے نا میرے محترم. مگر ہمیں برداشت نہیں. دیکھ لیجیے آپ، کوئی وضاحت، ہمارے بیٹے ہم سے وضاحت طلب نہیں کر سکتے، بہورانی وضاحت نہیں طلب کر سکتے. بس پتہ ہے کہ اگر بس کہہ دیا گیا فلاں کام کرنا ہے تو اب ان سے ہم وضاحت نہیں طلب کر سکتے. وہ لوگ ہم سے کہ آپ نے کیا فرمایا تھا، ذرا دوہرا دیجئے، بات سمجھ میں نہیں آئی ہے یا ذہن سے نکل گیا ہے. نہ سر، اتنا غصہ کیا جائے گا، اتنا برا بھلا کہا جائے گا، اعوذ باللہ، اور پورے خاندان تک پہنچ جائیں. یہ تربیت کی ہے آپ کے ماں باپ نے. ماں باپ تک پورے خاندان کو لپیٹ لیا جائے گا، صرف اس لیے کہ بیچاری نے وضاحت طلب کر لی کسی بات کی. یہ ہمارا کردار ہے میرے محترم. جی قرآن نے اس کی ہی اصلاح کرنا چاہیے. تو میرے محترم یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا، کلر بتا دیا گائے کا، اور اس کے بارے میں وضاحت بھی کر دی، اور تسر الناظرین کا بھی خاص خیال رکھنا ہے میرے محترم. جی خاص خیال رکھنا ہے. ایسے وضاحت رکھیے، ایسے لباس پہنیے جو بھلا لگے لوگوں کو، لوگ مذاق نہ بنائے آپ کا. دین کے نام پہ ایسا کچھ مت پہنیے جس کے وجہ سے مسخرہ بنے دین کا. بالکل آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ دین کا حصہ بھی ہے یا نہیں. بتا دیا آپ کو لباس کا کوئی، اس طریقے سے ہمیشہ کہتا ہوں معذرت، آج تو ہمارا اسلام بیڈ روم اور بیتھ روم جی اور لباس پر منحصر ہو گیا بس. جبکہ اسلام کا کوئی تعلق نہیں آپ کے بیڈ روم سے، اعوذ باللہ، نہ آپ کے باتھ روم سے، نہ آپ کے لباس سے. اسلام ہمارے اخلاقیات، ایتھکس، اخلاقیات سکھانے آیا ہے میرے محترم. میرے اخلاق بتائیں کہ میں کون ہوں، میرا لباس نہیں، میرا قطع وضع نہیں. یہ فرق ہے. اسی لیے میرے محترم بہرحال کس ڈگر پہ دنیا چل رہی ہے. آگے چلتے ہیں میرے محترم. تیسرا سوال جو انہوں نے کہا، ابھی بھی اکتفا نہیں کر رہے، دیکھیے ابھی بھی اکتفا. اب دیکھیے وہی تیسرا سوال میں پہلا سوال کو دہرایا جائے گا، بلکہ ایک ایسا لفظ کہا جائے گا جس میں دونوں کوشچن ہی ریپیٹ کی جا رہے ہیں. ہم کو یہی تو برا لگتا ہے کہ صاحب وہی کوشچن ریپیٹ کر رہے ہیں، صاحب پھر وہی وضاحت طلب کر رہے ہیں آپ. قرآن میرے محترم، یہ مقصد تھا اس مبارک واقعے کو بیان کرنے کا. استاذ کی تربیت کی جا رہی، استاذ صاحب کی جو اپنے آپ کو تربیت یافتہ اور ماشاءاللہ اعلیٰ ترین مقام پہ سمجھتے ہیں نا. ہر استاذ اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے. شاگرد اس کی نظر میں سب حقیر ہیں، اور استاذ صاحب ماشاءاللہ اعلیٰ ترین مقام پہ بیٹھے ہیں. کردار دیکھ لیجئے نا. آئیے کسی استاد سے آپ وضاحت طلب کر لیجئے، پتہ چل جائے گا وہ کتنے بڑے مقام پہ بیٹھے ہیں. تبھی قرآن نے یہ پیمانہ دیا ہمیں، اسی کو ہم نے سمجھنا ہے. اب دیکھیے، کھولیے میرے محترم روٹ ورڈ، اور یہاں دیکھتے ہیں قالو آیت نمبر 70 میں، قالو وہی قولا، ادعو دعا، لنا فعل، لنا جار مجرور، ربک رب لے چکے ہیں، یبین بان یبین بیانا، لنا جار مجرور ماہیہ، ان البقر، ان بے شک، البقر وہی آ گیا باقارا،
تشابہ یہ آ گیا تشابہ، یہ نیا لفظ ہمارے لیے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے شابہ. بتائیں گے آپ کو میرے محترم شبہ اور مثلا ان کا فرق انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. جی جی. علینا جار و مجرور، و ان شاء ہم لے چکے ہیں پہلے. شاء لمہتدون، یہ ہے ہدا یہدی، یہ پھر بن اہتدا بن گیا. افتعال کے وزن پہ جب گیا تو افتعال اہتدا بن گیا. اوریجنلی اس کا روٹ ورڈ ہے ہدا یہدی، یعنی ہے ہدایا، ہدایا ہے میرے محترم. اعراب کر لیتے ہیں، وہی ریپیٹ ہے الحمدللہ، زیادہ تر سب ریپیٹ ہو رہا ہے. بہرحال قالوا فعل ماض مبنی علی الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو فاعل، وہی جو پہلے لکھ رہے ہیں. ادعو اگین، ادعو فعل امر، جی فعل امر میرے محترم، اور اس کے بعد یہ جو ہے ادعو، یہ مبنی علی حذف الواو، ادعو مبنی علی حذف الواو، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره انت. لنا جار و مجرور مفعول به اول، رب مفعول به ثاني وهو مضاف، والكاف مضاف إليه. يبين فعل مضارع مجزوم لأنه اسنی کہ وہ وقع جوابا للطلب. ٹھیک. لنا اچھا یبین، اور ہوا یبین ہوا الفاعل ہوا اللہ تعالی کی طرف. لنا جار و مجرور فی محل مفعول به. ما بتایا تھا آپ کو، ما اسم استفہام مبنی علی السکون فی محل رفع خبر مقدم، یہ خبر ہے، یہ خبر مقدم ہے. اور ہیا یہ ضمیر منفصل مبنی علی الفتح فی محل رفع مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر ہو رہا ہے. ان بے شک حرف توکید و نصب. البقرہ، البقرہ اسم ان، تبھی دیکھیں منصوب آ رہا کلیئر، ان البقرہ، جی ان البقرہ. تشابہ، تشابہ جی یہ فعل ماض تفاعل کے وزن پہ میرے محترم، فعل ماض مبنی علی الفتح. تشابہ تفاعل، جی فاعل کی تفاعل ہے، فعل ماض. تشابہ اور اس کے بعد الفاعل ہوا، تشابہ ہوا، تشابہ ہوا. کون ہوا؟ البقرہ. تو یہ جانا کہ یہاں البقر کیا آ رہا ہے؟ اسم الجنس. یہ دیکھا بتایا تھا آپ کو، یا ان البقرہ، البقرہ یا اسم الجنس آ رہا ہے جس میں مذکر مؤنث سب آ سکتا ہے. تو تشابہ ہوا فاعل ہوا ہے جو واپس جا رہا ہے بقرہ کی طرف. علینا، علی حرف جر، نہ اس کا مجرور، جار و مجرور، والجار والمجرور فی محل، جی فی محل نصب مفعول به. ٹھیک ہے صاحب. اس کے بعد وا میرے محترم واو استئناف،
نئی بات شروع ہو رہی ہے، بات مکمل ہو گئی وہاں. واو استئناف. انا، انا حرف توکید و نصب، اور نا اصل میں ہے اننا. سیکنڈ بک میں لیا ہے، پہلے چپٹر میں ہی میرے محترم. اصل میں یہ کیا ہے؟ اننا. اس کو ہم نے انا کر دیا، ایک نون حذف کر دیا زبان کے آسانی کے لیے. تو ان حرف توکید، اور نا جو حذف ہوا ہے وہ ہے اسم ان فی محل نصب، وہ اسم ان ہے. ٹھیک ہے صاحب. اچھا، اب میرے محترم یہ ان، یہ حرف ہے، حرف الشرط غیر جازم. جی جی، ان یہ شرطیہ ہے، مگر یہ جب آتا ہے مضارع کے ساتھ تو ہوگا جازم، جزم لگائے گا. لیکن جب یہ آئے گا ماضی کے ساتھ تو یہ صرف حرف شرط ہوگا، جازم نہیں ہوگا. تو یہاں یہ حرف شرط ہے. اف، انگلش میں ہم کہتے ہیں اف، اردو میں اگر. تو ان حرف شرط غیر جازم، جازم نہیں. شاء فعل ماض مبنی علی الفتح، اللہ فاعل مرفوع، شاء کا فاعل مرفوع بالضمة الظاہرة على آخرہ. اور اس کے بعد لمہتدون، یہ لام، یہ دیکھیے لمہتدون یہ کیا ہے میرے محترم؟ یہ لام التأکید ہے، لام القسم ہے. ٹھیک ہے صاحب. تو یہاں انا اصل میں کیا ہے؟ انا مہتدون. جی، یہ مہتدون خبر ہے میرے محترم کس کی؟ یہ خبر ہے انا کی، اور خبر مرفوع ہوتی ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے. تو یہاں لام القسم ہے ولام التأکید ہے، اور مہتدون خبر انا، یہ انا کی خبر ہے، مرفوع، یہ مرفوع ہے. جی کس سے؟ بالواو. بالواو. کیوں؟ لأنہ جمع مذکر سالم. ٹھیک. اچھا، اب میری محترم یہ جو انشاء اللہ ہے، جی اس کا ہم نے اعراب تو کر دیا، آپ کو بتا دیا. ان حرف شرط غیر جازم، شاء فعل ماض، اور اللہ اس کا فاعل. جی مگر آپ کو بتا دیا المہتدون یہ خبر انا ہے. تو یہ جو میرے محترم انشاء اللہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جملہ معترضہ. اس کو سمجھ لیجیے، بہت ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. کیا مطلب؟ ہم اس کا اعراب کرتے ہیں نو ڈاؤٹ میرے محترم، مگر ہم اس کو اس جملے کے ساتھ نہیں جوائن کرتے، کیوں؟ وہ اس جملے کا حصہ نہیں ہے. کیوں؟ یہاں انشاءاللہ جملہ معترضہ، اس کا مطلب ہے اگر اللہ تعالی نے چاہا. یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی یہ جملے کے بٹوین آتا ہے، اور یہ کوئی خاص دلالت دیتا ہے نو ڈاؤٹ اپنے جملے کے حوالے سے، مگر اس جملے کا کوئی لنک نہیں ہوتا. کس سے؟ جی اس جملے سے. جس طریقے سے ایک اور جملہ معترضہ ہمارے ساتھ آئے گا سورہ کہف میں، وہاں کا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. یہ پورا جملہ معترضہ ہے، یہ پورا جملہ معترضہ ہے. یعنی یہ سیاق و سباق میں مطلوب نہیں تھا، بلکہ اس کو لایا گیا ہے ایک خاص مقصد کی نور. وہ کیا ہے؟ اس جملے کی اہمیت کو الگ سے بیان کرنا. جی اس جملے کی اہمیت کو الگ سے بیان کرنے کے لیے اس کو معترضہ کہلاتا ہے. یہ ان بٹوین آ جاتا ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے. جی ہماری کچھ لوگ غلط سمجھ گئے،
کہ صاحب جملہ معترضہ کا مطلب ہے معاذ اللہ جس کی ضرورت نہیں، استغفر اللہ۔ بہرحال کچھ لوگوں کا خیال ہے بی زائدہ ہوتا ہے، لام زائدہ ہوتا ہے، ثم زائدہ ہوتا ہے۔ قرآن میں بہت سارے حروف کو زائد قرار دے دیا۔ اسی طریقے سے انتہا تو یہ ہے کہ انہوں نے اس جملہ معترضہ کو جملہ زائدہ قرار دی جس کی ضرورت نہ تھی، معاذ اللہ۔ ایسا نہیں ہے میرے محترم، ایسا نہیں، بلکہ دیکھیے دنیا میں بھی آپ کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور گفتگو کے دوران آپ ایک الگ سی جملہ لاتے ہیں، ایک لنک تو ہوتا ہے میرے محترم، مگر آپ الگ سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس جملے کو امپورٹنس اور اہمیت دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالی یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اہم جملہ ہے، اس لیے ہم نے اس کو جملہ معترضہ ان بٹوین بنا کے لیا ہے تاکہ آپ اس کی اہمیت اور امپورٹنس کو سمجھ سکو۔ ہاں اعراب نہیں ہوگا اس کا، بس اس جملے کے حوالے سے اعراب نہیں ہوگا بس، مگر اس جملے کا اپنا اعراب ہے، اس جملے کی اپنی اہمیت ہے، اس جملے کا اپنا مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے، تبھی تو اس کو ان بٹوین لایا گیا۔ ٹھیک ہے صاحب، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بہرحال انشاءاللہ کچھ باتیں کریں گے۔ اچھا چلیے بسم اللہ رک جاتے ہیں تاکہ انشاءاللہ پھر ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آیت نمبر 71 کا بھی انشاءاللہ تعالی اس کا روٹ ورڈ اور اس کا انشاءاللہ چلیے اس کو ہم پہلے 70 کو پہلے کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کل انشاءاللہ آپ کو اس کا تفسیر قرآن بالقرآن، تدبر قرآن کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور ہمارے پاس جو ایک نیا لفظ آیا ہے وہ ہے تشابہ، شبہ میں اور مثل میں کیا فرق ہے اس کو انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر یہاں انشاءاللہ لمہتدون، اللہ تعالی نے ان کے اس اسٹیٹمنٹ کے ان بٹوین اس مبارک جملے کو کیوں تذکرہ فرمایا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی بہت پیاری بات ہے معرفت کی، وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ کل شیئر کریں گے، اور اگلی آیت بھی انشاءاللہ کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔